بصورة القاف في القرآن. خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج انشاءاللہ 15ویں پارے کا خلاصہ ہم عرض کر رہے ہیں، جس کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے. یہ سورت مکی ہے اور اس کی 111 آیات ہیں. اس کی آیت نمبر 2 میں بنو اسرائیل کا تذکرہ ہے، لہذا اس کا نام ہی سورہ بنی اسرائیل ہے. اس کا ایک نام سورۃ الاسراء بھی ہے، کیونکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کا واقعہ موجود ہے. آیت نمبر 1 سے ہم آغاز کرتے ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، شریکوں سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مکہ مکرمہ سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے کچھ حصے میں پہنچایا. وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکات رکھی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 349، 3207، 3887 باب المعراج، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 411 اور 415 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء و معراج کا پورا تذکرہ مذکور ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ مسجد حرام سے یا آپ کے گھر سے سفر کا آغاز کرایا گیا. آپ کا شق صدر ہوا یعنی سینے کو کھولا گیا، اس کو زمزم سے دھویا گیا اور پھر اس کو اسی طرح مکمل کر کے آپ کے سفر کا آغاز ہوا. ایک براق مہیا کیا گیا جو گدھے سے تھوڑا سا بڑا اور خچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، رنگ کا سفید تھا، اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس کا ایک قدم حد نظر تک پڑتا تھا، اس قدر تیز رفتار تھا. اس سواری کے ذریعے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا. وہاں سے آسمانوں پر جانے کا سلسلہ ہوا اور ہر آسمان پر آپ کا تعارف لیا جاتا اور تعارف کے بعد آپ کا استقبال کیا جاتا. بعض آسمانوں پر بعض انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات سے آپ کی ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ آپ نے سدرۃ المنتہا بیت المعمور کی زیارت کی اور اپنی آنکھوں سے جنت و جہنم کا منظر دیکھا. بارگاہ الہی میں حاضری دی جیسے اللہ کے شایان شان تھی. وہاں سے واپسی پر 50 نمازوں کی فرضیت کا حکم لے کر واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، لہٰذا اللہ رب العزت سے اس میں تخفیف کراؤ. وہ تخفیف ہوتی ہوتی 5 تک رہ گئی اور ارشاد ہوا کہ ہمارا حکم نہیں بدلتا، 5 پڑھو گے 50 کا ثواب ملے گا. واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے مسجد اقصی پہنچے اور وہاں انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی امامت کرائی اور پھر وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچے. رات کے کچھ حصے میں
اللہ کی قدرت سے یہ معجزانہ سفر مکمل ہوا۔ سفر اسراء و معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور اس پر ایمان لانا ہمارا عقیدہ ہے۔ معجزے کے بارے میں ہم نے گزارش کی تھی کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے اور کسی نبی کے ہاتھ یا جسم پر وہ ظاہر ہوتا ہے۔ جب اللہ کی قدرت کا تذکرہ آئے گا تو پھر اللہ کے سامنے یہ ظاہری اسباب کوئی حیثیت نہیں رکھتے کہ عقل و فکر کی بنیاد پر اس پر کوئی اعتراض اٹھایا جائے یا کوئی انگلی اٹھائی جا سکے۔ صبح ہوتے ہی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے اپنے اس سفر کا تذکرہ کیا تو کچھ عجیب مناظر سامنے آئے۔ بہت سے مشرکین نے اس واقعے کا مذاق اڑایا کہ دیکھو، یہ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک کا سفر 2 ماہ کا ہے۔ 2 مہینے کے سفر کو یہ نبی ایک رات میں مکمل کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ دیکھو، ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ فرضی اور خیالی باتیں کرنے والا نبی ہے، آج تو بالکل واضح ہو گیا کہ اس نے ایسی بات کر دی جس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ یوں ان مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر کا مذاق اڑایا۔ دوسری طرف کچھ ناپختہ ایمان والے لوگوں کے سامنے جب واقعہ معراج کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے اس واقعے کو اپنی عقل و فکر کے معیار پر پرکھنے کی کوشش کی۔ جب ان کی عقل و فکر نے اس موقف کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں پائی تو انہوں نے انکار کر دیا اور وہ اسلام سے مرتد ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ جانثار اور سب سے زیادہ قریبی سمجھے جانے والی شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کچھ مشرکین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گئے اور انہوں نے ان کو بھی ورغلانے کی کوشش کی کہ دیکھو ابوبکر، تم جس نبی کی نبوت کو مانتے ہو آج تو اس نے ایسی بات کر دی ہے جس کو عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے پوچھا انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے آسمانوں تک کا سفر کر کے واپس آیا ہوں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میرے نبی نے یہ بات کی ہے تو میں انہیں سچا سمجھتا ہوں، وہ سچ کہتے ہیں اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی تصدیق کی وجہ سے، اسی اعتماد کی وجہ سے ان کا لقب صدیق ہو گیا۔ چوتھے نمبر پر کفار نے ایک عجیب سوال کر دیا کہ اگر آپ مسجد اقصی سے ہو کر آئے ہیں تو ہمارے کچھ سوالات ہیں، آپ ان کا جواب دیجئے کہ اس مسجد اقصی کے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے ستون ہیں، اس طرح کے سوالات انہوں نے کیے۔ اب ایک عجیب کیفیت تھی کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کے جوابات نہیں دیتے تو انہیں مزید اعتراض کرنے اور انکار کرنے اور لوگوں کو بہکانے کا موقع مل جاتا۔ اللہ رب العزت کی قدرت کہ اس کا اظہار ہوا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3886 میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قمت فی الحجر، میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، فجل اللہ لی بیت المقدس، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے واضح کر دیا، درمیان کے پردے ہٹا دیے، تو میں ان کو ان کے سوالات کا جواب دینے لگ گیا کہ جو نشانی وہ پوچھتے وہ مجھے معلوم ہوتی، میں اسے دیکھ رہا ہوتا اور میں وہ نشانی ان کو بتا دیتا، ان کے سوال کا جواب دے دیتا۔ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ،
اور میں مسجد اقصی کی طرف دیکھ رہا ہوتا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا معجزہ تھا کہ اس معجزے کی تصدیق کے لیے اور انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کے معجزے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دوسرا معجزہ عطا فرمایا۔ ان چار باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس سفر اسراء و معراج کا مشرکین نے مذاق اڑایا، کچھ لوگوں کی سمجھ میں بات نہ آئی تو وہ مرتد ہو گئے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال اعتقاد اور کمال ایمان کی وجہ سے آپ کی تصدیق فرمائی، اور چوتھے نمبر پر مشرکین مکہ کے سوالات اور ان سوالوں کے جواب دینا اس بات کی واضح علامت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس سفر کا بتایا تھا وہ جسمانی سفر تھا۔ اگر جسمانی سفر نہ ہوتا تو ان چاروں باتوں کی کوئی حقیقت باقی نہ رہ جاتی۔ اگر وہ روحانی ہوتا یا خواب کے ذریعے ہوتا تو اس پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو ان واقعاتی حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات بالکل طے اور واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج جسمانی تھا، اور اس بات کا تذکرہ صحیح احادیث میں جو بخاری شریف، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں ان میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔ واقعہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دیا، اور یہ ہمارے پاس موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے۔ اس یاد کو ہمیں اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 4 سے 8 تک بنو اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ ان کے تاریخی طور پر اثر و رسوخ اور ان کے فساد کی داستانیں ہیں، اور ان کی تباہی کا تذکرہ ہے، نیز یہ کہ تاریخ میں اور مستقبل میں یہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا، اور ان کی تباہی کا ایک اور منظر قیامت سے پہلے ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 13 سے 15 تک اس بات کا تذکرہ ہے کہ انسان کے اعمال کا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کے نظام سے وہ محفوظ ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن اسے اس کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج یہ اعمال نامہ خود تمہارے لیے کافی ہے، اس پر کسی مزید گواہ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں کہتا ہوں توحید کو مان لو، شرک سے بچو، میری تعلیمات پہ عمل کرو، جو میری بات مانے گا، جو ہدایت حاصل کر لے گا اس کا فائدہ اسے ہی ملے گا، اور جو گمراہی کا رستہ اختیار کرے گا وہ میرا کوئی نقصان نہیں کرتا، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اور صرف اپنا ہی نہیں کسی اور کا بھی نہیں کر رہا، اس لیے کہ ایک شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 17 تک اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب کسی قوم کی اور کسی بستی کی تباہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس علاقے کے جو وڈیرے اور ذمہ دار لوگ ہیں وہ ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو کر اس علاقے، اس بستی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ سابقہ اقوام کی تاریخ اس بات کی واضح علامت ہے۔ اقبال نے اسی صورتحال کو اپنے شعر میں یوں سمویا ہے: تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میری قوم کو تباہ و برباد نہ کرنا، اجتماعی طور پر ان پر ایسا عذاب نہ آئے جو پہلی قوموں پر آیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک دعا کی وجہ سے آج ہم محفوظ ہیں۔ جزوی طور پر
جو حالات ہوتے ہیں وہ دوسروں پر، قوموں پر، اہل علاقہ پر مخفی نہیں، جزوی عذاب آتے رہتے ہیں، وہ زلزلے کی شکل میں ہوں، وہ طوفان و جھکڑ کی شکل میں ہوں، وہ سیلاب کی شکل میں ہوں، یہ اللہ کی ناراضگی کے آثار و نشان ہیں۔ آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 21 تک اگر کوئی شخص ریاکاری کے لیے کوئی عمل کرتا ہے کہ لوگ مجھے یہ کہیں گے، تو گویا وہ دنیا کا بدلہ چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص مادی مفادات کے لیے کوئی عمل کرتا ہے اور صرف اسی کی نیت کرتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے 2 پیسے مل جائیں گے، اور آخرت کی نیت نہیں کرتا، تو گویا اس نے دنیا کی نیت کی ہے، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 39 تک بہت اہم معاملات کا تذکرہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا حق اور حقوق العباد کا تذکرہ ہے۔ اس میں ایسے معاشرتی اصول بیان فرمائے گئے ہیں کہ اگر ہم ان کو پیش نظر رکھیں تو ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 16 اصول بیان کیے۔ ان میں پہلی بات جس کا نقطہ آغاز توحید ہے کہ اللہ کی توحید پر قائم رہو۔ حقوق اللہ کے تذکرے کے بعد پھر حقوق العباد کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا ہے۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے یہ آیت کافی حد تک مفصل بیانات پر مشتمل ہے، جس میں پہلے نمبر پر والدین کے ساتھ احسان کرنے کا تذکرہ ہے، نیکی کرنے کا تذکرہ ہے، اچھے معاملے کے ساتھ پیش آنے کا تذکرہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اس بات کا تذکرہ ہے کہ تم نے ان کی خدمت میں رہنا ہے، خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کے مرحلے پہ پہنچیں، تو اس وقت تم نے اپنے اعمال سے، اپنی گفتگو سے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ انہیں ذہنی طور پر کسی قسم کی ایذا نہ پہنچے، حتیٰ کہ تم کسی معاملے پر اگر ذہنی طور پر مطمئن نہ بھی ہو تو ان کو اف تک بھی نہ کہنا، کہ اس اف کہنے سے انہیں ذہنی طور پر جو تکلیف ہوگی اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اف سے کم کلمہ بھی کوئی ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ارشاد فرما دیتے کہ یہ کلمہ بھی ان کے لیے نہ کہنا کہ ان کو ذہنی تکلیف ہو۔ آداب کے ضمن میں تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اس حد تک نہ پہنچنا کہ کسی بھی معاملے پر تم ان کو جھڑک دو۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرم گفتگو کیا کرو، ادب کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرنی چاہیے۔ پانچویں نمبر پر ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ معاملے میں عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، اور یہ عاجزی دکھاوے پر مبنی نہ ہو بلکہ اخلاص پر مبنی ہو۔ اس لیے آگے لفظ استعمال فرمایا من الرحمہ، یہ جو تم ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کر رہے ہو، یہ ظاہر داری کی بنیاد پر نہیں بلکہ اخلاص کی بنیاد پر ہو۔ نمبر 6 ادب یہ بتایا کہ تم ان کی خدمت کے ساتھ ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، اب اللہ سے دعائیں مانگو کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کریں جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو میری اس تربیت کا بہتر اجر اور بہتر جزا عطا فرمائیں۔ الغرض دعاؤں کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ جو کمی ہوگی اللہ رب العزت اس حق کو ادا فرما دیں گے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کے احسان اور والدین کے حقوق کو جوڑ کر اس کی اہمیت کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں بھی اللہ نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر یوں کیا انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ آگے بڑے اختصار کے ساتھ 2 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ آداب کے ضمن میں احادیث شریفہ میں
اتنا کچھ فرمایا گیا ہے کہ اس مختصر نشست میں اس کو سمونا بہت مشکل ہے، لہذا 2 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5971 میں ہے کہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحبتی، میری اچھی صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری والدہ۔ ارشاد فرمایا والدہ کے بعد پھر اور کس کا حق ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ان کے بعد کس کا حق ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ان کے بعد کس کا حق ہے؟ تو ارشاد فرمایا تمہارے والد۔ اس سے والدہ کی اہمیت خدمت اور اچھے معاملے کے اعتبار سے واضح ہو رہی ہے۔ دوسری طرف مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 7249 میں ہے، والد کے حوالے سے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی خوشی میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ دوسری طرف ایک اور موازنہ دیکھیے کہ سنن نسائی کی ایک حدیث 3104 میں ہے کہ ایک صحابی جن کا نام جاہمہ تھا، انہوں نے حاضر خدمت ہو کر ایک مشورہ چاہا کہ میرا جی چاہتا ہے میں جہاد کے لیے جاؤں۔ ارشاد نبوت ہوا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا حکم یہ ہے فلزمہا، اس کی خدمت کرو، فإن الجنت تحت رجلیہا، اس کے دونوں پاؤں کے نیچے جنت ہے، یعنی اتنی خدمت کرو کہ ان کی خدمت سے تمہیں جنت مل جائے۔ والدہ کی اس خدمت کے ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1900 واضح رہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ ہے، یعنی اگر والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ ان 2 پہلوؤں سے والد اور والدہ کی اہمیت اپنے حسن معاملہ کے حوالے سے ہم پر واضح ہو گئی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حقوق العباد میں دوسری بات کے رشتہ داروں کے حقوق کا اہتمام کرنا، چھوٹے بڑے ہر رشتہ دار کی اہمیت اور حیثیت کے اعتبار سے ان کی عزت کرنا، اللہ نے توفیق دی ہو تو ان کی مالی اور جانی خدمت کرنا، اگر کسی وقت ان کو کسی ہمارے اخلاقی مالی تعاون کی ضرورت ہو تو اپنی توفیق کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ تیسرے نمبر پہ مساکین کا تذکرہ ہے کہ مسکین کے ساتھ جو بھی صدقہ و خیرات کے حوالے سے تعاون ہو سکتا ہے وہ کرنا۔ چوتھے نمبر پہ مسافر اگر سفر کی حالت میں اس کو ضرورت پڑ جائے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ اس مسافر کو کوئی نہیں جانتا، لہذا ہر مسلمان مسافر کو جانتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مسافر کے ساتھ تعاون کا حکم دیا ہے۔ اس سے اسلام کی انسانیت ہم سب پر واضح ہوتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی اور اسراف نہ کرو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی اور اسراف کسے کہتے ہیں؟ کہ بے ضرورت مال خرچ کرنا، کہ جس چیز کے بغیر ہمارا آسانی سے کام چل سکتا ہے وہاں ایسا مال خرچ کرنا کہ پیسہ ضائع ہو۔ دوسرے نمبر پر کسی ناجائز کام میں مال کو خرچ کرنا، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو۔ اس کی ایک مثال ناچ گانے کی مجالس میں اور محافل میں بیلیں دینا۔ یوں اس طرح کے ناجائز کاموں میں پیسہ خرچ کرنا یہ تبذیر و اسراف ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں بھی اسراف اور فضول خرچی سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ 6 نمبر پہ
اگر سائل کو کچھ دینے کی استطاعت نہ ہو تو اسے اچھے الفاظ میں واپس کیا کرو۔ یہاں ایک مختصر بات عرض کر دوں کہ ہماری معاشرتی مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں گداگری کا پیشہ پروفیشنل بن گیا ہے، جس کی وجہ سے مستحق اور غیر مستحق کو پہچاننا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ ہم ان کے ساتھ حسن معاملت، حسن تعاون کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے راستے کی ایک رکاوٹ ہے۔ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں، جان پہچان والوں میں، اہل علاقہ میں اور خاص طور پر دکانداروں کی مشاورت کے بعد ایسے سفید پوش طبقے کی نشاندہی کریں جو باہر نکل کر نہیں مانگتے لیکن وہ مستحق ہیں۔ ان حضرات کو اپنے صدقات و خیرات میں ہمیں اولویت دینی چاہیے۔ 7واں حقوق یہ بیان کیا گیا کہ بخیلی نہ کرو اور اپنی بساط سے زیادہ خرچ بھی نہ کرو، یعنی اعتدال کی راہ اختیار کرو پیسوں کے خرچ اخراجات کے حوالے سے۔ 8ویں نمبر پہ بچوں کو قتل نہ کیا کرو، اس خطرے سے کہ یہ بڑے ہو کر ہمارے رزق میں شریک ہو جائیں گے یا ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں رزق کا معاملہ یہ میرے سپرد ہے، یہ میرے فیصلے ہیں۔ اس دور میں جو اسقاط حمل بعض لوگ اسی در سے کراتے ہیں وہ بھی اسی ضمن میں آتے ہیں۔ 9ویں نمبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ کہا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ قریب جاتے جاتے اس میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ لہذا ایسے اسباب و وسائل بھی اختیار نہیں کرنے چاہیے جو زنا تک پہنچائیں۔ دور حاضر میں سوشل میڈیا کا غلط استعمال اس کی ایک واضح مثال ہے۔ نمبر 10 یہ بیان کیا گیا کہ قتل نہ کرو۔ کسی شخص کو قتل کرنا اللہ رب العزت کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے کہ مشرک اور قاتل کی سزا جہنم بتائی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مقتول کے وارثوں کو بھی یہ ترغیب دی کہ اگر تم نے بدلہ لینا ہو تو تم بھی اسراف کا معاملہ نہ کرنا۔ جیسے ہمارے ہاں عموماً بعض قبائلی اور علاقائی رسوم میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارا ایک آدمی مارا ہے، ہم اس کے 2 آدمی ماریں گے، ہم ان کے 5 آدمی ماریں گے، اور پھر جس کو ماریں گے وہ قاتل نہیں ہوتا بلکہ اس قبیلے کا ایک فرد ہوتا ہے جس کو قتل کرنے کی قطعاً شرعاً اور قانوناً اجازت نہیں ہے۔ 11 نمبر حق یہ بتایا گیا کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ یتیم کے مال کے حوالے سے خاص طور پر والد کی عدم موجودگی میں اس بچے کے چچا اور تایا اور دیگر رشتہ دار خاص طور پہ اس آیت کا مخاطب ہیں کہ وہ بچہ یا بچے چونکہ کمزور ہوتے ہیں، اپنا حق حاصل نہیں کر سکتے، تو بعض رشتہ دار بعض مواقع پہ ایسے یتیموں مسکینوں کا حق کھا لیتے ہیں۔ 12ویں نمبر پر یہ حق بتایا گیا کہ وعدہ پورا کرو، چاہے وہ معاملات سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کسی اور حوالے سے وہ وعدہ کیا گیا ہو۔ 13واں حق یہ بیان کیا گیا کہ ناپ تول پورا کرو تاکہ کسی شخص کو نقصان نہ ہو، نہ قیمت دینے والے کو نہ قیمت لینے والے کو۔ 14ویں نمبر پر ایک بات یہ بتائی گئی کہ بلا تحقیق نہ کسی پر الزام لگاؤ اور نہ کوئی بات بلا تحقیق کہو، نہ کوئی بات بلا تحقیق سنو، اس لیے کہ جب کوئی شخص ایسی بلا تحقیق باتیں کرتا ہے تو یہ پروپیگنڈا پھیلتے پھیلتے خاندانوں میں اور معاشرے میں فساد کا سبب بنتا ہے۔ میڈیا میں ایسی بے تحقیق خبروں کی اشاعت ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے اختلاف و انتشار کو جنم دیتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میڈیا پر شائع شدہ خبریں اور شائع شدہ باتوں کو عام طور پر عدالت بھی ایک حد سے زیادہ وزن نہیں دیتی۔ آج کل ہم سوشل میڈیا پہ جو پوسٹیں بلا تحقیق فارورڈ کرتے ہیں
اس میں یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ کیا اس پوسٹ کا تعلق کسی اسلامی عقیدے یا عمل سے تو نہیں ہے۔ اگر اس حوالے کی تصدیق نہیں تو بلا حوالہ ایسی چیزوں کو شیئر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بعض لوگ فرضی احکام اور فرضی فضائل بیان کرتے ہیں اور اس کے فرضی حوالے دے کر پوسٹیں تیار کر کے پھیلا دیتے ہیں، اور ایسی فرضی پوسٹیں بہت زیادہ مشہور و معروف ہوتی ہیں جن فضائل کا اور جن نیکیوں کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سورہ اخلاص کا پڑھنے سے اتنے سال کے گناہ معاف ہوں گے، اتنے حجوں کے ثواب ملیں گے، اور کیا سے کیا فضیلتیں بیان کی گئی ہوتی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد، کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھ اور تمہارے دل کے حوالے سے جو کچھ تم سنتے ہو، جو کچھ تم دیکھتے ہو، جو کچھ تم سوچتے اور فیصلے کرتے ہو، اللہ کے ہاں ان کے سوالات کیے جائیں گے۔ لہذا ہم کان سے صحیح بات سنیں، آنکھ سے صحیح چیز کو دیکھیں اور دل میں صحیح باتوں کو جگہ دیں۔ یہاں بات چل نکلی ہے تو میں عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ مستند اذکار کے حوالے سے ہم نے مختلف گروپس بنائے ہوئے ہیں تاکہ ہمارے معزز ممبران اس میں شریک ہوں اور ایسے مستند اذکار کا اہتمام کریں جن کے فضائل قرآن و حدیث میں صحیح طور پر وارد ہیں۔ مثلا ہمارے گروپس میں سے درود شریف کا گروپ ہے، استغفار گروپ ہے، تیسرا کلمہ اس کا گروپ ہے، سورہ فاتحہ کا واٹس ایپ گروپ ہے، سورہ اخلاص کا واٹس ایپ گروپ ہے، اسماء حسنہ کا واٹس ایپ گروپ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا علیحدہ ایک گروپ ہے، تلاوت قرآن کریم اور آیت کریمہ کے یہ مختلف گروپ الحمدللہ موجود ہیں جن میں یومیہ یہ اوراد و اذکار کیے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، شیئر کیے جاتے ہیں۔ یوں گویا ہمیں مستند اذکار کی طرف آنا ہے اور فرضی اذکار اور ان کے فرضی فضائل سے ہمیں بچنا ہے، اس لیے کہ یہ نیکیاں ہمیں اللہ نے دینی ہیں اور یہ فرضی باتیں ہمیں کس نے بتائیں؟ ان فضائل کے حوالے سے۔ 15واں ادب یہ سکھایا گیا کہ اکڑ کر نہ چلو، یہ تکبر کی علامت ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ اس میں انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ 16واں ادب یہ سکھایا گیا کہ توحید سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اور توحید پر ہی ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ آیت نمبر 44 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ آج موجودہ تحقیقات نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہر جانور باہم گفت و شنید میں مصروف رہتا ہے، حتیٰ کہ درخت بھی باہم ایسے اشارے بھیجتے ہیں کہ ایک طرف سے کچھ اشارات جاتے ہیں اور دوسری طرف سے کچھ اشارات اس درخت تک پہنچتے ہیں۔ الغرض یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، جہاں تک ہماری سمجھ میں آ سکا ہے وہاں تک ہم سمجھتے ہیں اور اس سے زائد اللہ کے اس بتانے پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 52 تک اس بات کا تذکرہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ جب ہماری ہڈیاں گل جائیں گی تو پھر کون ہمیں زندہ کرے گا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ یہ قیامت کب قائم ہوگی اور کب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جب اللہ چاہیں گے اس وقت قیامت قائم کر دیں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تم کتنا وقت ٹھہرے تھے تو وہ کہیں گے بہت تھوڑا ٹائم ہم ٹھہرے تھے۔ گویا جس تھوڑے ٹائم کے لیے آج اپنی آخرت کو قربان کیا جا رہا ہے، جب اس وقت حقیقت واضح ہوگی
تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جو وقت ہم نے گزارا تھا اس زندگی کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑا ہے۔ آیت نمبر 61 سے 65 تک تخلیق آدم علیہ السلام اور ابلیس کی نافرمانی کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 71 سے 72 تک اللہ فرماتے ہیں کہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما دیں۔ آیت نمبر 78-79 میں واقعہ معراج میں جو نمازوں کا تحفہ ملا تھا، انہی نمازوں کی فرضیت کی طرف اشارہ ہے اور ان کو قائم کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر تہجد کے اہتمام کا حکم دیا گیا ہے، جو ہمارے لیے مستحب ہے۔ اگر ہم پڑھیں تو بہت مبارک نماز ہے۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر 5 نمازوں کو فرض کیا، اور اسی سورہ بنی اسرائیل میں ان نمازوں کو پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ لیکن ان نمازوں کی کتنی رکعات ہیں، ان میں کیا کچھ پڑھا جائے گا، کیا اس کے مسائل ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً ارشاد فرمائی ہیں، اپنے اقوال مبارکہ سے، اپنے اعمال مبارکہ سے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ سے ہوگی، اور احادیث شریفہ کو قرآن کریم کی تفسیر سے علیحدہ کرنے کا مطلب قرآن کریم کے ایسے منمانے مفاہیم گھڑنا ہے جس کی اجازت اللہ رب العزت کا دین ہمیں نہیں دیتا۔ آج کل جو لوگ احادیث شریفہ کو قرآن کریم کی تفسیر سے دور کرنا چاہتے ہیں، بنیادی طور پر ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حدیث جب ہمیں کسی ایک حد میں بند کر دیتی ہے تو ہم وہاں پابند ہونے کی بجائے ایسے آزاد ہوں کہ من مانے اور من گھڑت مفہوم قرآن کریم کی ریسرچ اور قرآنک مطالعہ کے نام پر ہم پیش کرتے رہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ اگر عرض کر دوں کہ اس دور میں اس فکر کے علم بردار آج ایک میڈیا اسکالر جناب غامدی صاحب ہیں۔ آیت نمبر 85 میں روح کے بارے میں سوال ہے کہ آپ سے روح کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں، آپ ارشاد فرما دیجئے الروح من امر ربی، روح میرے اللہ کا حکم ہے، اس کا ایک امر ہے، اور تم لوگوں کو اس کا جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ گویا جب روح کی حقیقت کو سمجھنا ہی ان کے بس میں نہیں تھا تو اس موضوع کو اس انداز میں تفصیلات میں نہیں لے جایا گیا کہ جو ان کے ادراک سے باہر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج اتنی تحقیقات کے باوجود روح کی تحقیق کے حوالے سے ہماری معلومات بڑی محدود ہیں۔ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیلنج کو دوبارہ دہرایا ہے، لیکن ایک اور انداز میں کہ اگر انسان اور جن سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر قرآن کا مثل لانا چاہیں تو وہ نہیں لا سکتے۔ گویا قرآن اللہ کا کلام ہے اور ایک معجزہ ہے۔ آیت نمبر 9 میں کچھ مطالبات کفار مکہ کے ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے یہ مطالبات یا ان میں سے کوئی ایک مطالبہ پورا نہیں کر دیتے۔ آپ مکہ کی اس سرزمین میں زمینی چشمے جاری کر دیں، یا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے باغات ہوں اور ان باغات میں آپ نہریں جاری کر دیں۔ تیسرے نمبر پر وہ کہتے کہ جاؤ، تم کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا، وہ آسمان ہم پہ گرا دو۔ چوتھے نمبر پر کہتے کہ جاؤ تم اپنے اللہ کو ہمارے پاس لے آؤ، اس نے جو کچھ ہمارے ساتھ کرنا ہے کر لے۔ کبھی کہتے کہ جاؤ فرشتوں کو لے آؤ۔ چھٹے نمبر پر یہ کہتے کہ یا تمہارا ایک ایسا خوبصورت سنہرا گھر ہو تو پھر ہم مان لیں گے کہ تم بھی بڑے لینڈ لارڈ ہو، تم بھی بڑے امیر ہو اور ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ ساتویں نمبر پر کہتے کہ جاؤ تم آسمان پہ ہمارے سامنے چڑھو
اور وہاں سے ایک کتاب لے کے آؤ اور اس کتاب کو پھر ہم پڑھیں، پھر ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ عجیب و غریب جو ان کے مطالبے کیے جاتے تھے، ان مطالبوں کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، میں جانتا ہوں کہ ان مطالبوں کی حقیقت کیا ہے اور کیا اس کے بعد بھی انہوں نے ایمان لانا ہے یا نہیں لانا۔ آپ ایک ارشاد فرما دیجئے، سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، میرا رب ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور بشر ہوں۔ اپنی جنس کے اعتبار سے اللہ نے مجھے اولاد آدم میں پیدا کیا اور اپنے منصب کے اعتبار سے پوری مخلوق میں سب سے افضل منصب رسالت کا عطا فرمایا، اور میرا منصب اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے۔ لیکن یہ جو مطالبے تم کر رہے ہو یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کی قدرت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا۔ آیت نمبر 94 اور 95 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر اس دنیا میں، اگر اس زمین پر فرشتے رہتے ہوتے تو ہم ان کے پاس رسول بھی فرشتہ بھیجتے، لیکن چونکہ یہاں انسان آباد ہیں تو انسانوں کو ہی رسول بنا کر اس مخلوق کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آیت نمبر 110 اور 111 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اسماء حسنی ہیں، ان اسماء حسنی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگا کرو۔ گویا اللہ کا کوئی بھی نام آپ کو یاد آ رہا ہو، یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا قادر یا وہاب، کوئی اللہ کا نام بھی آپ کو یاد آ رہا ہے تو اس نام کو بار بار دہرائیں اور اس نام کو دہرا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اور اگر یہ اسماء حسنی آپ کو یاد ہوں تو دعا سے پہلے ان کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد ان اسماء حسنی کے وسیلے سے آپ دعا مانگیں۔ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ کہف مکی ہے اور اس کی 110 آیات ہیں۔ اس سورت کے مختلف فضائل ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ اس سورت کی پہلی اور آخری 10 آیات کو جو شخص یاد کر لیتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے، اللہ دجال سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو شخص جمعے کے دن اس کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ ہفتے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور آئندہ ہفتے کے لیے اسے فتنوں سے محفوظ کر دیتے ہیں، اور جب وہ پڑھتا ہے تو اس کے گھر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ جب جمعے کے دن پڑھنے کا ذکر ہوا تو دن کا آغاز شرعی طور پر مغرب سے شروع ہو جاتا ہے اور اگلی مغرب تک رہتا ہے۔ گویا جمعرات کی شام سورج غروب ہو جانے کے بعد سے لے کر جمعے کے دن سورج غروب ہونے تک اس رات اور دن میں اسی وقت سورہ کہف کو پڑھ لینا جمعے کے دن پڑھنا شمار ہوگا۔ اس سورت کا شان نزول بڑا اہم ہے کہ مکہ مکرمہ والوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور پیغام کو حقیقت پر مبنی پایا اور کوئی اعتراض کی گنجائش نہ رہی کہ ہم کیسے کوئی عذر ڈھونڈیں دین کو نہ ماننے کا، تو انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں یہ اہل کتاب رہتے ہیں، تو ان کے پاس اپنے نمائندے نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط ان کو بھیجتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسے سوالات بتا دیں جو ہم اس نبی سے کریں اور اس نبی کی سچائی یا جھوٹ ہم پر واضح ہو جائے۔ وہ ان کے پاس گئے۔ اہل کتاب کے علماء نے اور خاص طور پہ یہودیوں کے علماء نے، چونکہ مدینہ میں وہی آباد تھے، انہوں نے کہا کہ ان سے 3 سوال کرو۔ ایک تو سوال یہ کرو کہ روح کی حقیقت بتا دیں، دوسرا سوال یہ کرو کہ کچھ نوجوان تھے جو کسی شہر سے علیحدہ جا کر چھپ گئے تھے، ان جوانوں کی کہانی اور ان کا واقعہ پس منظر کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ کرو
کہ ایک شخصیت جس نے زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کا سفر کیا تھا، اس کا نام اور اس کا واقعہ کیا ہے؟ اگر وہ نبی ان 3 باتوں کے جوابات دے دیں تو وہ سچے نبی ہیں، اور اگر ان کا جواب نہ دے سکیں تو پھر وہ سچے نہیں ہیں۔ جب یہ سوال وہاں سے آ گئے اور انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوالات رکھے، آپ نے ارشاد فرمایا میں کل تمہیں بتا دوں گا۔ عام طور پر چونکہ وحی آتی رہتی تھی، ذہن مبارک میں یہ تھا کہ جبریل آئیں گے، میں ان کے سامنے یہ سوال رکھوں گا، وہ اللہ رب العزت سے ان سوالوں کے جوابات لے کر مجھے بتا دیں گے، لیکن کل بتا دوں گا اس کے ساتھ انشاءاللہ کا جملہ ارشاد نہ فرما سکے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں بات سکھانے کے لیے اور ہمیں تعلیم دینے کے لیے کچھ دن وہی تاخیر سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وعدہ کر چکے تھے، لہذا انتظار میں رہے۔ جب وہی آئی تو اس میں ان سوالات کے جواب موجود تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ وہ نوجوان جو شہر سے علیحدہ جا کر روپوش ہو گئے تھے، ان کا واقعہ کیا ہے؟ تو اس صورت میں بتا دیا گیا کہ کسی دور میں ایک ربقہ تھا جو سالانہ میلہ لگاتا، اور اس میں ان کا غلط عقیدے والا بادشاہ بھی شریک ہوتا، اور اس میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دی جاتی، اور ان کے نام پہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ایک نوجوان نے سمجھانے کی کوشش کی جو بڑا با اثر تھا کہ تمہاری یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اللہ جو اس نظام کو چلا رہا ہے، اس اللہ کی عبادت کرنے کے بالمقابل تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ اس کی یہ بات اور اس کی آواز کچھ نوجوانوں کی سمجھ میں آنی شروع ہوئی، اور وہ اس مجلس سے علیحدہ ہونے لگے اور ایک درخت کی چھاؤں میں آ کر بیٹھنے لگے۔ یہ سب چونکہ منفرد سوچ کے حامل تھے، تو ابتدا میں انہوں نے باہم تعارف نہیں کیا کہ پتہ نہیں ساتھ والے کا نظریہ کیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم یہاں کیوں جمع ہیں؟ ہر شخص نے یہی بتایا کہ اس نوجوان نے جو بات کی ہے مجھے اس سے اتفاق ہے کہ یہ سارا شرک غلط ہے، اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ نوجوان مل کر اپنی عبادت اللہ کے حضور پیش کرتے رہے اور توحید پر مبنی تصور کی روشنی میں عبادت کو جاری رکھے۔ ان کی شکایت جب بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے ان کے وجود کو خطرہ محسوس کیا کہ اگر یہ اسی طرح توحید پر مبنی عبادت کرتے رہے تو یہ اثر و رسوخ پر مبنی لوگ ہیں اور علاقے میں ان کا اثر پھیل جائے گا اور میرا تسلط کمزور ہو جائے گا۔ لہذا اس نے انہیں بلایا اور بلا کر تنبیہ کی کہ میں تمہیں کچھ مہلت دیتا ہوں، تم سوچو، اگر تم نے اسی نظریے پر قائم رہنا ہے تو پھر تمہیں سزا دی جائے گی، اور اگر تم اس سے براءت کا اعلان کر دو گے تو تم ہمارے معاشرے کے فرد ہو۔ جب انہوں نے اپنی زندگی خطرے میں محسوس کی تو وہ شہر سے دور ایک جگہ چلے گئے اور ایک غار میں روپوش ہو گئے۔ یہاں ان کو نیند آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو نیند آئی وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی دائیں بائیں کروٹیں بدلتے رہے۔ کروٹیں بدلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ اگر کوئی بھی انسانی جسم مٹی پر پڑا رہے تو مٹی اس جسم کو کھانا شروع کر دیتی ہے، لیکن جب انسان اپنی کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور جسم کا ایک حصہ مسلسل مٹی کے ساتھ نہیں لگتا تو وہ اس کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ یوں 300 سال تک یہ لوگ سوئے رہے
اور جب بیدار ہوئے تو انہیں بھوک محسوس ہوئی، لہذا انہوں نے اپنے ایک نمائندے کو منتخب کیا اور اسے کہا کہ تم جاؤ ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ۔ جب اس نے ایک دکان پہ جا کے کھانے کا آرڈر دیا اور اس کی قیمت کے طور پر جو سکہ دیا، وہ ہوٹل والا اس سکے کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ سکہ تو ہمارا رائج الوقت سکہ نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا کہ یہ آپ کے کھانے کی قیمت ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ہاں نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا یہ تو اصلی سکہ ہے، یہ کوئی چھوٹا سکہ نہیں۔ الغرض بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے اس کی تحقیقات شروع ہوئیں اور یہ تحقیق بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ تم لوگوں کی کیا حقیقت ہے؟ اس نوجوان نے اپنی حقیقت بتائی کہ ہم ایک ایسے ماحول سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں شرک کی بالادستی تھی اور توحید والوں کو انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم توحید پر قائم رہو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا ہم ان کی شر سے بچنے کے لیے فلاں جگہ پہ روپوش ہو گئے ہیں۔ اس بادشاہ نے جب اس سکے کو بھی دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بہت پرانے دور کے لوگ ہیں اور یہ کسی جگہ پہ سوئے ہوئے تھے۔ اس بادشاہ کا ماحول یہ تھا کہ یہ خود صحیح العقیدہ تھا، لیکن یہاں ایک طبقہ موجود تھا جو آخرت کا منکر تھا اور جو یہ کہتا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، کوئی شخص مر جائے تو وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت کے حضور دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا کہ اے اللہ ان کو ہدایت کی طرف لوٹا دے اور یہ اپنے غلط عقیدے سے درستگی کی طرف آ جائیں، صحیح عقیدے کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور ان اصحاب کہف میں سے ایک شخص کی ملاقات ان کے ساتھ ہو گئی جو 300 سال سو کر اٹھے تھے۔ یہ گویا اس طرف اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے جب چاہیں زندہ کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے اس نوجوان سے امن و امان کی فراہمی کے ساتھ یہ درخواست کی کہ میں تمہارے بقیہ دوستوں کے ساتھ بھی ملنا چاہتا ہوں۔ اس نوجوان نے حامی بھری تو بادشاہ اپنے مقربین اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس غار میں پہنچا۔ ان کے غار میں داخل ہونے سے پہلے اس نوجوان نے غار میں موجود اپنے ساتھیوں کو صورتحال بتائی کہ باہر کا منظر تو کچھ اور ہے، ہم تو بہت پہلے یہاں آئے تھے اور اب زمانہ بہت بیت چکا، اور اب کا جو بادشاہ ہے وہ صحیح العقیدہ ہے اور وہ تم لوگوں سے ملنا چاہتا ہے، لہٰذا ان آنے والوں کو اپنا دشمن نہ سمجھنا، یہ تمہارے ساتھ عقیدتاً ملنے آ رہے ہیں۔ یوں اس بادشاہ کی ملاقات ان لوگوں کے ساتھ ہوئی اور اس ملاقات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف یعنی غار والے نوجوانوں کو پھر سے موت عطا فرما دی۔ اب ایک سوال یہ تھا کہ یہ لوگ کتنا عرصہ سوئے رہے؟ قرآن کریم کی آیات میں ہے کہ یہ 300 سال زائد 9 سال سوئے رہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ 309 سال سوئے رہے، لیکن کہا گیا کہ 300 سال زائد 9 سال۔ یہ ایک بڑا لطیف اشارہ تھا کہ شمسی سال کے حوالے سے 300 سال کو اگر قمری سالوں کے حوالے سے گنا جائے تو وہ 309 سال بنتے ہیں، کیونکہ ہر 100 شمسی سالوں کے گزرنے کے بعد 3 قمری سال زائد ہو جاتے ہیں، تو گویا 300 سال پر 3 کا جب اضافہ کیا گیا تو یہ 9 سال بڑھ گئے۔ یوں وہ شمسی حساب سے 300 سال اور قمری حساب سے 309 سال تک سوئے رہے۔ اس کے بعد پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مشہور باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں اور اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے۔ دوسری بات قابل توجہ یہ ہے کہ اس غار کا محل وقوع کہاں ہے، یہ اصحاب کہف کہاں ہیں، کہاں تھے،
اور ان کی جگہ ہمیں معلوم ہے یا نہیں؟ تو واضح رہے کہ تاریخی روایات میں ان کی مختلف جگہوں کے حوالے سے تعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ زمانہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کا ہے، لہذا تاریخی روایات میں اس کا 100% حتمی تعین نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان اصحاب کہف کی جگہ اور ان کی غار اردن میں ہے۔ اس غار میں اللہ تعالیٰ نے اس عاجز اور فقیر کو بھی جانے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں نے وہ غار دیکھی ہے اور اس غار کے اندر داخل بھی ہوا ہوں، اور ان قبور شریفہ کے نشانات بھی دیکھے ہیں، اور وہاں ان کی کچھ باقی چیزیں وہ بھی محفوظ رکھی ہوئی ہیں، اور جو علامات کہ اس کے اوپر ایک مسجد ہوگی اس کے اثرات بھی وہاں موجود ہیں۔ واللہ عالم، اگر یہ جگہ ہے تو یہاں اللہ نے مجھے بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ تیسری بات اس واقعے کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کسی بھی موقع پر یہ بات نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا، مگر ساتھ یہ کہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر میں یہ کام کروں گا۔ ہمیں بھی اس ادب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات میں اس انشاءاللہ کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کام ہو سکے گا یا نہیں حتمی طور پر یہ اللہ کا علم ہے، ہمارے علم میں یہ نہیں ہے۔ ہمیں نیت تو اس کام کے کرنے کی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ انشاءاللہ کہہ کر اللہ کی مدد اور اس کام کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی واضح بات بتا دی کہ یہ حق جو اللہ کا پیغام ہے یہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو ایمان لانا چاہتا ہے وہ ایمان لائے، اور جو کفر پر قائم رہنا چاہتا ہے وہ کفر پر قائم رہے۔ گویا ایمان لانے والے سے اللہ کی الوہیت میں، خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور کافر کے کفر کرنے سے اللہ کی الوہیت میں اور خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جو ایمان لائے گا اپنا فائدہ کرے گا، اور جو کفر کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 44 تک ایک مثال دے کر بات کو سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو 2 باغ دیے ہوئے تھے، وہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے پھلدار تھے، اتنے اچھے تھے کہ اس میں جا کر انسان بہت خوش ہوتا۔ وہ شخص جب ان باغات میں گیا تو جا کر کہنے لگا بس یہی دنیا ہے جس سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، کوئی قیامت ویامت نہیں ہے، اور اگر ہوئی بھی تو مجھے وہاں اس سے بھی بہتر باغات ملیں گے۔ یہ وہ تصور ہے کہ دنیا ہی دنیا ہے، قیامت نہیں ہے۔ وہ بابر کا ایک جملہ جو اس نے اپنی اصلاح سے قبل کہا تھا، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، بابر خوب عیاشی کر لو، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ تو اس نے بھی اسی تصور کو پیش کیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں اپنے بہت سے فارم ہاؤسز کو دیکھیں تو وہ سینکڑوں کنالوں پر مشتمل، اور اس میں کروڑوں کی آرام دہ بلڈنگیں، اور وہاں کے اندرونی ماحول کے حوالے سے جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست کا منظر ہوتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے وہ آپ سن لیجئے۔ کسی شخص نے اس آدمی کو جس نے اپنے باغ میں داخل ہو کر یہ تکبر کیا تھا کہ بس دنیا ہی دنیا ہے اور وہ میرے پاس موجود ہے، کوئی آخرت و آخرت نہیں ہے، تو اس نے کہا دیکھو اپنی حیثیت تو دیکھو، تم دعویٰ کتنا بڑا کر رہے ہو اور تمہاری حقیقت کیا ہے کہ نطفے سے تو تم پیدا ہوئے ہو اور خدا کا انکار کر رہے ہو جو اللہ اس پورے نظام کا خالق ہے۔ دیکھو شرک نہ کرو، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صحیح عقیدہ دیا ہے کہ میں شرک نہیں کرتا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے مجھے تمہارے ان باغات سے بھی بہتر باغات عطا فرما دیں، اور اللہ چاہے تو تمہارے اس تکبر کی وجہ سے
تمہارے ان باغات کی زمین چٹیل ہو جائے۔ اللہ چاہے تو تمہاری اس تکبر کی وجہ سے زمین میں جو پانی ہے جو تم ان پودوں کو دیتے ہو وہ پانی اپنی سطح سے اور زیادہ نیچے ہو جائے۔ وہ خدا چاہے تو سزا کے طور پر یہ سب کچھ ختم کر دے۔ جب دیکھا کہ صبح ہوئی تو ایسے ہی تھا کہ وہ باغات ویران ہو چکے تھے اور سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ جب اس شخص نے اپنے باغ کا یہ منظر دیکھا تو اس وقت اس تحسر اور اس افسوس کا اظہار کیا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے ان آرام دہ چیزوں میں، ان انعامات میں جب ہم موجود ہوں تو اپنے آپ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تکبر کی کیفیت سے ہمیں بچا لے اور ہمیں گناہوں میں مبتلا ہونے سے اللہ ایسے ماحول میں محفوظ رکھے، وگرنہ انجام انتہائی خطرناک ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت نے مال اور دولت کے حوالے سے یہ بتایا کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہیں اور اصل باقی رہنے والی چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے پاس تم نے بھیج دی ہیں، وہ نیک اعمال ہو، وہ صدقہ و خیرات ہوں۔ آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت جب انسان کو اس کا نامہ اعمال دیں گے تو انسان اس کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو اس میں درج کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے سورہ زلزال میں یہ بات کہی گئی کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے وہ اس کو قیامت کے دن دیکھ لے گا، چاہے وہ ذرے کے برابر ہو اور وہ نیک ہو یا بد ہو، وہ اپنے عمل کو آخرت میں دیکھ لے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ آیت نمبر 5 میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے بعد اس بات کا تذکرہ ہے کہ شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا یہ جنوں کی نسل سے تھا۔ گویا شیطان کے جن ہونے کا تذکرہ اس سورہ کہف کی اس آیت نمبر 50 میں موجود ہے، اور آگے یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ شیطان اللہ کا نافرمان ہے، تم اسے اپنا دوست نہ بنانا۔ نیز اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ انسانیت میں جاری رکھا تاکہ ہدایت کا پیغام ان تک پہنچتا رہے۔ جن لوگوں نے ایمان لایا ان پر اللہ نے ان کو دنیا و آخرت میں اپنے فضل و کرم سے نوازا، اور جنہوں نے انکار کیا اللہ نے ان کو دنیا میں بھی غارت کیا، آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم ہے۔ محترم سامعین، آیت نمبر 60 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس میں کچھ واقعہ اس 15ویں پارے کے آخری صفحے پر اور کچھ واقعہ 16ویں پارے کے آغاز میں ہے، لہذا انشاءاللہ اس واقعے کا تذکرہ ہم کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس کا آغاز انشاءاللہ کل سے ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم سے وابستہ رکھے، قرآن کریم کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔